خوشی کی بات ہے کہ ایک طرف دشمن ہماری مخالفت میں لگا، دوسری طرف ہمارے بچے حافظ قرآن بن گئے، ایک طرف دشمن ہمیں گرانا چاہتا ہے، دوسری طرف ہم نئی مساجد مدارس کی تعمیر کر رہے ہیں، ایک طرف دشمن ہمیں بے حیا بنانا چاہتا ہے، دوسری طرف ہماری قوم کی بیٹیاں برقع اوڑھنا سیکھ رہی ہیں۔ ہم دشمن کی سازش کے باوجود اللہ کے فضل سے ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں کامیاب رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، کیونکہ ہم نا امیدی نہیں سوچتے۔ اگر کسی کی مخالفت ہوتی ہے تو اس میں کچھ بات ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ ڈنمارک نے کارٹون بنایا، کبھی فرانس والوں نے کچھ کیا، 1450 سال پہلے جو ذات آپ ہے دنیا سے پردہ فرما گئی، آج بھی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے پیغام سے خوف زدہ ہیں۔ اس کا مطلب اس پیغام میں کچھ بات ہے، اس پیغام میں سچائی ہے، اس پیغام میں رواداری ہے، اس پیغام میں اونچ نیچ کا خاتمہ ہے۔ وہ ایک ایسا پیغام ہے جو کائنات کے سارے انسانوں کو عزت کا راستہ عطا فرماتا ہے، اور ہم پر اللہ کی یہ مہربانی ہوئی کہ اللہ نے ہمیں اپنے اس دین کے لیے پسند فرمایا۔ سیدنا عمار بن یاسر وہ خوش قسمت صحابی ہے، عمار بن یاسر وہ خوش قسمت صحابی ہے کہ جس کی ماں سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے لیے قربانی دینے والی، شہادت دینے والی پہلی خاتون ہے۔ عمار بن یاسر وہ خوش قسمت صحابی ہے کہ جن کے ابو حضرت یاسر مردوں میں سے دین اسلام کے لیے قربانی دینے والے سب سے پہلے مرد ہیں، اور ماں تو اتنی عظمت والی تمام شہداء میں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، اسلام کی آبیاری کے لیے سب سے پہلے جس نے قربانی دی وہ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام یہ سمجھا کے گئے کائنات کے لوگوں کو، ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے کہ ہم خوشیاں بانٹنے آئے ہیں، ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں آئے، بہکانے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو حوصلہ دینا، لوگوں کو اپنے کندھے سے جوڑ کے کھڑا کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا۔ ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں جو حالات کا رونا روتے، ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں، خوف پیدا کرتے ہیں، شریعت نے ہر ایک دور میں ہر وقت کے لیے ایک واضح اصول طے کیے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی 14 سالہ زندگی مکہ مکرمہ میں گزری، اور اس مکے میں گزری جس کا گورنر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، اور ان 14 سالوں میں پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تربیت دی کہ چلنا کیسے ہے، استقامت کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ جو لوگ حالات کا رونا روتے ہیں ان کے اندر وہ بات ہی نہیں جو اسلام نے ان کو عطا کی ہے۔ حالات کی ستم ظریفی پر رویا نہیں جا سکتا، حالانکہ اگر ہوا تیز ہو، آندھی تیز ہو، تو آندھی کو اگر بندہ روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، کم از کم اپنوں کو سنبھال تو سکتا ہے، ان کے کندھے سے کندھا جوڑ کے ساتھ میں کھڑا تو ہو سکتا ہے، اس پلر کو، ستون کو سہارا تو دے سکتا ہے جس کو وہ بچانا چاہتا ہے۔ آندھی کا رونا مت روئیے، پہلے اپنے اعمال کو درست کیجئے۔ یہ دیکھیے کہ کیا پریشانی کے وقت میں، کیا دکھ درد کے وقت میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ نہیں، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ اس بات کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی، پوری دنیا کے انسانوں کو حوصلہ دیا، اور حکم ہوا نا انما الاعمال بالنیات، حکم ہوا کہ عمل کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ہے۔ آپ کی اگر نیت اچھی ہے اللہ آپ کی مدد فرمائے۔
اگر نیت دکھاوا ہے، اگر نیت میں ڈر ہے، نیت میں خوف ہے، پھر چاہ کے بھی کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کس نیت کے ساتھ ہم مدرسہ چلا رہے، کتنی ایمانداری سے چلایا کہ ہر سال بچوں کے سر پر دستار فضیلت باندھی جا رہی ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی نہ ہوتی تو کسی کے سر پر ہم دستار فضیلت باندھ نہیں سکتے۔ یہ مساجد کی تعمیر، یہ مدارس کی بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ ہر سال رمضان کی آمد پر غریبوں مسکینوں کی خبر گیری اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ روئے زمین پر تمام اقوام میں آج بھی اگر کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر ایمانداری کے ساتھ اپنے رب رسول کی پیروی کر رہی ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہاوت بھی ہے کہ اپنے متعلق برا کیوں سوچنا، اپنے متعلق تو اچھا سوچو، برا سوچنے کے لیے تو اور بتھیرے لوگ ہیں۔ خود تو رائے اچھی قائم کرو، خود تو ارادہ اچھا رکھو، خود تو اپنی نیت کو درست رکھو، خود تو اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، دینی طور پر صفوں کے اندر جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو دلوں کے اندر کدورت کرنا ہو، مسجد کو اس کے حکم کے اندر تو باقی رکھیں کہ اس کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں، جماعت سے نماز پڑھنا، جماعت کا مطلب صرف سجدہ کرنا نہیں بلکہ دلوں کو جوڑ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا۔ دلوں کو جوڑنا صرف صفوں کے اندر نہیں بلکہ جب کسی کو ایک دوسرے کو درد ہو، تکلیف ہو، ضرورت ہو، خوشی ہو، غم ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ تو یہ مسجد کا وہ پیغام ہے جس کو بھول چکے ہیں۔ اسلام کی اسی خوبی نے تو پوری دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے۔ آج ہو سکتا ہے کچھ لوگ نیشنل چینل پہ بیٹھ کے، کچھ لوگ کسی الگ الگ سوشل میڈیا میں بیٹھ کے اسلام کی برائی کرے، لیکن یہ سچ ہے ایمانداری کے ساتھ کہ مسلمان کبھی اپنے غیر مسلم دوست کے متعلق، اپنے غیر مسلم بھائی کے متعلق، اپنے غیر مسلم پڑوسی کے متعلق گندی رائے قائم نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم پوری دنیا سے محبت بانٹنے کے لیے آئے ہیں، نفرت کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب، حضرت تکبیر احمد، نعرہ تکبیر! نعرہ تو ارادہ کریں گے کہ ہم نے محبتیں بانٹنی انشاءاللہ اپنے گھر سے اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت، والد کے ساتھ محبت، والدہ کے ساتھ محبت، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے پڑوسی آپ کا ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو، دلت بھائی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جس کا پڑوسی اس سے ڈرتا ہے، جس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس مثبت ارادے سے کہ اچھا سوچنا سنت ہے، کس کی سنت ہے جی؟ رسول اللہ کی۔ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی۔ کیسے سوچنا ہے؟ اچھا سوچنا ہے، ارادہ نیک رکھنا ہے، بری باتیں زبان میں، دل میں نہیں لے کے آنی، دیانتداری کے ساتھ کام کرنا ہے۔ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون پڑھے نماز؟ اور جمعے کی بھی کون کون پڑھتا ہے بھائی؟ شکر۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، ہمارے امام صاحب کا مولانا، ایک بندہ آیا میرے پاس نکاح پڑھوانے کے لیے، تو میں نے اسے پوچھا بھائی نماز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا عثمان بھائی خدا کی قسم ہر ایک عید کو آپ ہی کی مسجد میں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نا؟ تو انشاءاللہ تعالی بالکل اس ارادے کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، سچ سچ بتاؤ وہ اپنی امی کے پیر دباتے ہو کبھی؟ نہیں دباتے۔ اپنے ابو سے گلے ملے ہو کبھی؟ نہیں ملتے۔
اپنے بھائی کے ساتھ کبھی محبت کی باتیں کی ہیں؟ نہیں کرتے ہو، آگے چگلیاں لگاتے ہو باہر سڑک کی اس کی۔ اور تو اور کئی لوگ تو اپنی بیویوں کی چگلیاں کرنے لگے ہیں، اور بیویوں نے تو ماشاءاللہ شوہروں کی تو یہ نماز ہوگی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں۔ اللہ دل کو جانتے ہیں نا، جب ہم سجدہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ اگر دل میں برائی ہے اپنے دوست کی، بھائی کی، بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، پڑوسی کی، رشتہ دار کی، کسی اور کی، اگر دل میں برائی ہے، برائی لے کر کیا گیا سجدہ قبول نہیں ہوتا۔ سجدے کو پاک کرنا ہے دیانتداری کے ساتھ، اور یہ سجدہ ہی ہے جو اللہ کے آگے جھکتا ہو۔ اللہ اس کو اپنے دنیا والوں کے آگے نہیں جھکنے دیتے۔ جو اپنے رب کے ساتھ ایماندار ہو اللہ اس کے رشتہ داروں میں ایمانداری کر دیتے ہیں۔ جو اپنے رب کے ساتھ وفادار ہو اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جو اپنے رب کے ساتھ معاملہ درست رکھتا ہے دنیا کے لوگوں کے سامنے ان کا معاملہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو آپ لوگ دعا مانگتے ہو نا، میری بہنیں بہت سی بیٹھی ہیں روزانہ دعائیں مانگتی ہیں کہ اللہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ہمارے پیر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت کے پاس جب کوئی آتے تھے جہاں پہ رائے پور ہماری خانقاہ ہے تو وہاں راؤ صاحب بھی بہت رہتے ہیں اور بڑے بڑے چودھری رہتے ہیں وہاں ماشاءاللہ۔ تو اب تو ماشاءاللہ ہر ایک بندہ ہی خان صاحب بنا پھر رہا، تو رم خان بن گئے۔ تو کسی بھی آدمی نے، جب کسی بڑے آدمی نے آ کے حضرت سے کہنا دعا کر دو، تو حضرت اسے اجرے میں پوچھا کرتے تھے علیحدہ سے کہ رگڑا کس کس کا پھیر رکھا ہے، کس کس کے نقصان پہنچایا، کس کس کا دل دکھا رکھا ہے۔ عورتیں زیادہ عبادت گزار ہوتی ہیں، مردوں کو کوئی خام خیالی ہے، زیادہ دیر مصلی پر بیٹھتی ہیں، زیادہ قرآن پڑھتی ہیں، زیادہ تسبیح کرتی ہیں، بعض اوقات بہت کچھ کر کے بھی یوٹیوب پہ سن کے بھی پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو میرے پیر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا، یہ سمجھایا کہ جب دعا قبول نہ ہو ایک بار اپنا بھی چیک کر لو کہ ہم نے کس کس کا دل دکھا رکھا ہے، کس کس کا ناحق مال کھا رکھا ہے، کس کس کا ناحق جگہ دبا رکھی ہے، کس کس کے حصے کو دبا رکھا ہے۔ اگر ان حصوں کو واپس کریں گے اور ان لوگوں سے معافی مانگ لیں گے، کیونکہ جب بندہ دعا مانگتا ہے نا، حضرت مولانا عرفان صاحب مدد سے تشریف فرمائے، حضرت کے پاس بھی چلے جاؤ یا ہمارے امام صاحب تم دعا منگواؤ جا کے، قرآن ختم کرا کے ہم دعا کرتے یا اللہ ان کو کامیاب کر دے، دولت دے دے، مال دے دے، ساتھ ہی میں فرشتے پیچھے سے بول دیتے یا اللہ یہ تو ٹھگ کے لیے دعا مانگ رہا، یہ تو فلاں بے ایمان کے لیے دعا مانگی جا رہی، یہ فلاں نے اپنی بہن کا حق کھا لیا اس کے لیے دعا ہو رہی، یہ فلاں اپنے باپ کا گستاخ ہے اس کے لیے دعا ہو رہی، یہ فلاں اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتا ہے اس کے لیے دعا ہو رہی۔ الہ العالمین یہ مسجد کا باقی ہے، آتا ہے تو ٹھنڈے مارتا ہے، نماز پوری نہیں پڑھتا، اس کے لیے دعا ہو رہی۔ اب ہم سوچتے ہیں ہم تو روز دعائیں کر رہے، رائے پور بھی جا رہے، گنگیور بھی جا رہے، ریڑی تاجپورہ بھی جا رہے، پتہ نہیں کہاں کا بھی دعائیں قبول نہ ہو رہی۔ اب قبول کیسے ہو؟ ادھر بزرگوں نے دعا میں زور لگا رکھا، ادھر بیچ میں فرشتوں نے کنڈی بجا رکھی ہے کہ بھائی یہ جب تک توبہ نہیں کر لیتے، اور توبہ کیسی؟ وہ توبہ نہیں صرف جو مصلی پر کی گئی ہو، مصلی پر توبہ کرنے کے بعد اس بندے کا کردار، اس کی بول چال، اس کی آنکھیں، اس کی چال، اس کا ڈھال، اس کا پیسہ، اس کا چلنا پھرنا اس بات کی گواہی دینے لگ پڑے کہ یہ انسان کا بچہ بن گیا ہے، پھر اس کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی سکیننگ کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ماں کا دل دکھایا پیر پکڑ لو، باپ کا دل دکھایا پیر پکڑ لو، بھائی کا دل دکھایا پیر پکڑ لو، کوئی ایسا دوست ہے، کوئی سہیلی ہے کسی عورت کی جو اس انتظار میں کہ اچھا یہ کون کرے گا پہلے،
हम इस अकड़ में है कि नहीं तू पहले करेगा। आपके झुकने से आपकी दोस्ती कायम होती है, आपके झुकने से दो नाराज रिश्ते कायम हो जाते हैं, तो थोड़ा झुक जाइए, कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन नेमल बदल अता करे। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। अपनी जुबान से याद रखो, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं कुछ भी नहीं, रब्ते बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। कौमें मजहब से बनती है, और अगर मजहब में रब्ते बाहम आपस में इत्तेफाक नहीं है, फिर कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इत्तेफाक कैसे बनेगा? इत्तेफाक इस तरह बनेगा कि हम दूसरे की कुछ बातों को जब्त करने वाले हों। अगर कोई अल्लाह के लिए बुलाए, अगर कोई रसूलुल्लाह के लिए बुलाए, अगर कोई मस्जिद के लिए बुलाए, कोई मदरसे के लिए बुलाए, कोई किसी गरीब की मदद करने के लिए बुलाए, कोई पड़ोसी की हाजत पूरी करने के लिए बुलाए, कोई किसी गैर मुस्लिम मजलूम की मदद करने के लिए बुलाए, तो सब इकट्ठे होके उसकी मदद के लिए चले जाएं। फिर ये न सोचे कि इसका रंग मेरे साथ नहीं मिलता, इसकी बरादरी मेरे साथ नहीं मिलती, इसका इलाका मेरे साथ नहीं मिलता। जब तक आप इत्तेफाक से रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत आपके ऊपर नाज़िल करता है। तो वक्त भी बहुत हो गया, मैं आज बहुत लेट आया हूँ। मैं ये समझा कि चलने वाले मौलवी साहब लगे होंगे ना आराम से, तो अभी तक तो मौलाना बैठे हुए पीछे। तो हजरत, लेकिन इंशाल्लाह इनमें से कोई पीछे हटने वाला नहीं है। ये मैं सिर्फ मलाई लगाने के लिए नहीं कह रहा। लुधियाना के मुसलमान माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को भी यहाँ काम करने की, बसने की मौका अता फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब ने ये सिफ्त रखी है कि दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, अपने मजहब के लिए, रिवायतों के लिए, जब कभी भी इनको अल्लाह और उसके रसूल के लिए बुलाया गया, तो माशाल्लाह कभी कोई भी बंदा जो है और कभी कोई हमारी बहन आज तक पीछे नहीं हटे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको मजीद इज्जत अता फरमाए और इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमाए। ये मदरसा जो है, मदरसा सिर्फ यही नहीं कि यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ये मदरसा वो पौधा है जिसको हमने लगाया, आज ये तनावर दरख्त बन गया, फल दे रहा है, ये फल दे रहा है। ये इस फल से आप लुत्फ अंदोज होंगे, राहत महसूस करेंगे। यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे लोगों के लिए तरबियत की निगाह बनेंगे, और वो कितने पता नहीं मदारिस तैयार करेंगे, मसाजिद तैयार करेंगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है कि अल्लाह ताला ने हम सबको अपने इस दीन की खिदमत के लिए कबूल किया हुआ है। वरना बंदे तो दुनिया में बहुत है यार, मुसलमान भी और बहुत हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिनको पसंद कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर खास अपनी तवज्जो, अपनी रहमत जो है वो नाज़िल फरमाते हैं। तो इसको मजीद बड़ा बनाएंगे इंशाअल्लाह। मजीद इसमें तकवियत पैदा करनी है, बच्चों की तादाद को बढ़ाना है, रहने सहने के ढंग को और बेहतरीन करना है, पहले से जगह के अंदर इजाफा करना है, ताकि ये जब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे दुनिया में, 100 साल के बाद ना, 100-200 साल के बाद जिन घरों में हम रहते हैं पता नहीं कौन होगा। जिन घरों में हम रहते हैं, जिन सड़कों पे हम चलते हैं, दूसरी मखलूक होगी, चाहे वो हमारे खानदान का, पता नहीं कौन होगा। लेकिन अगर हम कुछ नेकी के काम करके जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से उसका नेमुल बदल जो है क़यामत वाली। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।